جب ایک آدمی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ایسے بدتمیز لوگوں کو جب آپ کچھ نصیحت کریں گے تو ان کی بدتمیزی کم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے حضرات کی جو اصلاح ہے نا خود سے نہ کی جائے، تبلیغ والوں کو جا کے کہیں کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، ذرا اس پہ بھی نظر کرو، اس کو اس جماعت میں نکالو۔ اسی طرح علماء کے بیانات لگا دیا کریں جو اخلاق سے متعلق ہوں، وہ سنیں۔ جب کوئی بندہ یا انسان بدتمیز ہو جاتا ہے اور اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر آپ اس کو جتنی نصیحت کریں گے اس سے اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، تو اس لیے اب اس کو روک ٹوک کے بجائے آپ کسی اور طریقے سے اصلاح کریں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ دعا بھی کریں، اور یعنی کوئی اور طریقہ آپ استعمال کریں۔ یہ والا طریقہ میرا تجربہ اور میرا خیال اور میری رائے کے مطابق فائدے کے بجائے نقصان کا ذریعہ ہوگا۔ صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، حرم میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے، لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ 1400 سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے، ایک رکعت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 8 رکعت والی جو حدیث ہے موطا امام مالک کی، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں، مضطرب ہے وہ۔ اس کے جو راوی ہے وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ 20 رکعت والی بیان کرتے ہیں، ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائیں، بہقی میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی 20 پڑھائی ہیں، اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ 13 پڑھائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مضطرب قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ تو بہت بڑے محقق تھے، ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے، جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتیں ہیں، اور امام مالک کے نزدیک تو 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مالکیہ کا عمل 20 ہی پر ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 20 رکعت کے قائل ہیں، آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا میں آپ چلے جائیں، اور آپ اگر 150-200 سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں 20 رکعت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کا کفارہ، روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کرے یا برا حیا کے خلاف ہے، یعنی کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرے، تو کیا اس پر کفارہ لازم ہوگا؟ مولانا مکی الحجازی کا بیان تھا کہ کفارہ نہیں ہوگا، البتہ قضا لازم ہوگی اور توبہ استغفار کرنا ہوگا۔ جنید ارشد حافظ آباد، ایسا نہیں ہے، مولانا مکی الحجازی نے ایسا، انہوں نے حضرت نے ایسا نہیں کہا۔ زوجہ سے اگر ہم بستری کر لی ہے تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اور اگر کسی اور طرح سے ہاتھ وغیرہ سے کسی نے اپنی خواہش پوری کی ہے تو گناہ تو بہت ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، مگر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف روزہ کھانے پینے سے جو روزہ توڑتے ہیں یا زوجہ سے ہم بستری سے جو توڑتے ہیں ان پر کفارہ